صفحہ نمبر 59، آیت نمبر ہے 98، آیت نمبر ہے 98۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون۔ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ انشأکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے۔ لہٰذا لوگوں کا یہ کہنا کہ انسان بندروں کی اولاد ہے، بندر سے ترقی کرتے کرتے یہاں پہنچا ہے، یا یہ پہلے فلاں مخلوق تھی وہاں سے ترقی کر کے یہ پہنچا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن نے دو ٹوک اس بات کو واضح کر دیا کہ تمہارا آغاز کہاں سے ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ نفس واحد سے مراد آدم علیہ السلام۔ فمستقر و مستودع، پھر اس کے عارضی ٹھہرنے کی جگہ، ایک جگہ فمستقر، اس کے عارضی ٹھہرنے کی جگہ، و مستودع، اور دوسری جگہ وہ ہے جہاں اس کو امانت رکھا جاتا ہے۔ ہمارے دو پتوں کا ذکر کیا قرآن نے انسان کا یہاں، فمستقر عارضی ٹھہرنے کی جگہ، مستودع جہاں اس کو امانت رکھا جاتا ہے۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مستقر سے مراد یہ دنیا ہے۔ بھائی مستقر سے مراد کیا ہے؟ یہ دنیا، چونکہ دنیا ہمارے عارضی ٹھہرنے کی جگہ ہے، جو عارضی ٹھکانہ ہو بندے کا اس کو عربی میں مستقر کہا جاتا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں یہ ہمارا عارضی پتہ ہے، جس کو ہم اپنا مستقبل اور سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ ہماری عارضی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جس طرح کسی ہوٹل میں عارضی ٹھہرے ہو تو ابھی چلا جانا ہے، اسی طرح یہ دنیا میرا اور آپ کا عارضی قیام ہے، یہاں سے کبھی بھی کوچ کرنا پڑے گا جس وقت حکم آ جائے گا۔ ومستودع، مرنے کے بعد مستودع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں امانت رکھا جائے۔ تو ہم سب کو، ہر انسان کو مرنے کے بعد مٹی میں بطور امانت رکھ دیا جاتا ہے، مٹی میں بطور امانت رکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب مٹی کو آرڈر کریں گے، مرنے کے بعد زندہ کریں گے، تو یہ مٹی کے پاس جو کچھ امانتیں ہوگی وہ ساری کی ساری نکال کے رکھ دے گی۔ قرآن میں اس کا ایک ذکر بھی جو فرمایا نا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے، اور اس جگہ فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے وزنوں کو نکال کے باہر رکھ دے گی۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے مستقر سے مراد رحم مادر ہے۔ مستقر سے مراد کیا ہے جی؟ رحم مادر، کہ وہاں انسان اپنی تخلیق کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے، اور وہ مستودع پھر اس دنیا میں آ جاتا ہے عارضی قیام کے لیے، اور اس کے بعد موت کے ذریعے یہ برزخ میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں قبر پر لکھ دیا جاتا ہے آخری آرام گاہ، یہ جملہ غلط ہے۔ قبر ہرگز آخری آرام گاہ نہیں ہے، قبر بھی عارضی آرام گاہ ہے۔ مسلمان کی آخری آرام گاہ جو ہے وہ جنت ہے۔ مسلمان کی آخری آرام گاہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ ہماری آخری آرام گاہ قبر نہیں ہے، قبر بھی ایک منزل ہے۔ ماں کا پیٹ مختصر سی منزل، اس دنیا میں آگے وہ تھوڑا سا زیادہ لمبا عرصہ ہے، اس کے بعد قبر میں چلے گئے وہ دنیا سے زیادہ لمبا عرصہ ہے، اس کے بعد ہم اٹھ کر میدان محشر میں چلے جائیں گے، وہ قبر سے زیادہ لمبا عرصہ ہے، اور اس کے بعد بھائی پھر کہاں جانا ہے؟ ایمان والوں نے جنت میں جانا ہے۔ ہاں انشاءاللہ جنت میں جا کے ہم اپنے محل پر یہ تختی ضرور لگائیں گے کہ یہ ہماری آخری آرام گاہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہماری آخری آرام گاہ ہے۔ فرمایا قد فصلنا الآیات، ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، بار بار بیان کرتے ہیں، لقوم یفقہون، ان لوگوں کے لیے جو بات کو سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، انزل من السماء ماء، جو آسمان سے بارش برساتا ہے۔ جو آسمان سے کیا کرتا ہے؟ اس وقت بارشوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیے انسان، ہمارے خطے کے انسان کس طرح آس لگائے بیٹھے، کس طرح آس لگائے۔ سندھ کے علاقوں میں، بلوچستان کے ریگستانوں میں پانی کی قلت ہے، دنیا آس لگائے بیٹھی ہے۔ فرمایا وہ اللہ، اگر کسی اور کے بس میں ہوتا تو تم اب تک برسا کیوں نہ لیتے؟ اگر کسی اور کے بس میں ہوتا تو اب تک تم برسا کیوں نہ لیتے؟ اس کی کیا مجال ہے کوئی بادل بنائے؟ اللہ جل جلالہ سورج کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر دے تو بادل ہی نہیں بن سکتے۔ اس کی شان ہے۔ سورج ابھی آگ برسا رہا ہے، یہ آگ سمندر پر بھی برس رہی ہے، اس سے بخارات کا اٹھنا تیز ہو رہا ہے، پوری بخارات سے بادل بن رہے ہیں، پھر بادلوں کو ہلا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ پھر ہواؤں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، وہ وزنی بادلوں کو کھینچ کے پوری دنیا میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب وہاں ابھی بارشیں ہوگی، یوں لگے گا پتہ نہیں انسان نے کیسے مرنے کے بعد اللہ کے زندہ کرنے کی صفت کا انکار کر دیا۔ ابھی بارش ہوگی، آپ دیکھیں گے یہ درخت اپنے سرسبز پتے کیسے نکالتے، یہ پھول کیسے کھلتے، یوں لگے گا بارشوں کے بعد جیسے اللہ نے ہر چیز کو زندہ کر دیا۔ اللہ کل قیامت والے دن کہیں گے نالائقو، دن میں سال میں 3 مرتبہ تو میں اپنے حی القیوم، اپنے زندہ کرنے کی صفت تمہیں دکھاتا تھا، پھر بھی انکار کرتے ہو۔ اس نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، انزل من السماء ماء، جو آسمان سے بارش اتارتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم اگاتے ہیں بِهِ، بارش کے ذریعے، نبات کل شیء، ہر طرح کے پودے، ہر طرح کے پودے ہم اگاتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، پھر ہم اگا دیتے ہیں منہ، اسی بارش کے ذریعے، خضراً، پوری روئے زمین کا سبزہ، نخرج منہ حبا، پھر ہم اگاتے ہیں اسی بارش کے ذریعے حباً، ایسے دانے متراکبہ جو تہ در تہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کسی چیز کے بھی دانے، یہ کیا ہے جی؟ یہ مکئی ہے، یہ جو چھلنی کی پیکنگ ہوتی ہے نا، اس کی پیکنگ پر غور کیجئے کیا ہے۔ کئی سال پہلے مجھے ایک ماہر نے پونا گھنٹہ سمجھایا چھلنی پر
وہ اس میدان کے زری لین کے بہت بڑے ماہر تھے. انہوں نے چھلنی کی طے کی ایک ایک چیز مجھے میں اس کو پڑھ کے حیران. وہ بتا رہا کہ اللہ نے اس کو اوپر سے کیسے پیک کیا ہے, نیچے سے کیسے پیک کیا ہے, اس کا جو اندر والا گودا ہے یہ اندر سے نرم کیوں رکھا ہے, یہ نرمی کیا کرتی ہے, اوپر والی سختی کیا کرتی ہے, اور جہاں دانے کے نیچے ایک طے ہے یہ کیسی پیکنگ ہے, یہ کیا کرتی ہے, اور پھر اوپر کیسی طے جمائی ہے وہ کیا کرتی ہے. آپ کسی بھی چیز کی پیکنگ دیکھ لیجئے, انار ہے اس کے دانوں کی پیکنگ دیکھیے اور اس کے اندر ویرنگ دیکھیے اللہ نے کس طرح کی ہے, ہر دانہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے. آپ کسی بھی چیز کی پیکنگ کو کھول لیجئے, فرمایا ہم نے حبا متراکبا, ہم نے دانوں کو اس طرح مرتب کیا ہے. آپ گندم کی پیکنگ دیکھ لیجئے, چاول کی دیکھ لیجئے, باجرے کی دیکھ لیجئے, جو کی دیکھ لیجئے. ہم تو غور نہیں کرتے اس پر, ہم تو اس پر غور نہیں کرتے. فرمایا کہ آپ اندازہ لگا لیجئے, خود انسان کو دیکھ لیجئے, کون کون سی غلاظت ہے جو انسان کے اندر موجود ہے, لیکن اللہ جل جلالہ نے اس کو ایک ایسی طرح کی پیکنگ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال کر دیا. تھوڑی سی اس کو ٹھنڈ لگ جائے اس کا سینہ جام ہو جاتا ہے, اس کا دماغ جام ہو جاتا ہے. فرمایا کہ نہ, تم اللہ کی اس قدرت پر غور کرو. حبا متراکبا, ہم نے دانوں کو کس کس طرح مرتب کیا ہے. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا, اور ان میں سے وَمِنَ النَّخْلِ, کھجور کے درخت کو دیکھو, من طلعها, اس کی شاخیں, قنوان دانیۃ, باری خوشوں سے لٹک جاتی. فرمایا کھجور کے درخت کو دیکھو اور پھر اس کے اندر سے کتنے کتنے بڑے خوشے نکلتے ہیں. اتنے اتنے بڑے خوشے میں نے خود دیکھے کہ بندہ ان کو ہلا نہیں سکتا کھجور کے. اور حدیث میں کھجور کے درخت کے کو مشابہت دی گئی ہے مومن کے ساتھ. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مجلس میں فرمایا تھا وہ کون سا درخت ہے جو مومن کے مشابہ ہے. یہ سوال کیا تو سارے خاموش رہے. پھر فرمایا بھائی وہ کون سا درخت ہے جو مومن کے مشابہ ہے, پھر خاموش رہے. اللہ کے نبی بھی چپ کر گئے. جب مجلس ختم ہوگی گھر جا کے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے ابا حضرت عمر سے کہا ابا جی مجھے اس درخت کا پتہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا پھر آپ اللہ کے حبیب کے سامنے بولے کیوں نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا بڑے بڑے سارے خاموش تھے, میں کیسے بولتا, میں تو بچہ ہوں. جب آپ جیسے بڑے لوگ اللہ کے نبی کے سامنے چپ رہے تو میں بھی چپ. حضرت عمر نے فرمایا نہیں تم نے جواب دینا تھا, چونکہ اگر بیٹا کسی علمی بات کا جواب دے تو والد کو فطری طور پر خوشی ہوتی ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں بیٹا تو نے بولنا تھا. پھر حضور کے پاس لے کر آئے, کہ اللہ کے حبیب آپ نے پوچھا تھا یہ بچے سے پوچھئے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا عرض کی اللہ کے حبیب کھجور کا درخت ہے جو مومن کے مشابہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور شاباش بھی دی اور تصدیق بھی فرمائی کہ ہاں کھجور کے درخت کو مومن سے مشابہ ہے. وہ کس طرح, جتنی اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں, اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور پودا اس کا بڑا لمبا ہوتا ہے. اس کا پھل سب سے زیادہ طاقتور ہے, پورے سال رہتا ہے, پورے سال رہتا ہے. کھجور کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو استعمال میں نہ آتا ہو. اس کا پھل اگر الگ سے استعمال میں آتا ہے اور اس کا جو پتا ہے, اس کی جو شاخیں ہیں وہ الگ سے استعمال میں آتی ہیں. پرانے زمانے میں اس کے تنے چھتوں کے بہترین شہتیر اسی کے تنے ہوتے تھے. اور آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے تک اس کے پتوں کی بڑے اعلیٰ زمینیں بنائی جاتی تھی, پتہ نہیں کیا کچھ بنتا تھا. تو فرمایا کہ حضور نے فرمایا اس کی مثال مومن کی ہے. مومن کی جڑیں بھی گہری ہوتی ہیں, اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ایسا نہیں تھوڑے سے حالات بدلے اور مومن کا ایمان ہو جائے, ایسا نہیں. مومن کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے, اس کی بلندی بہت ہے. اور مومن کے جسم سے جو عمل نکلتے ہیں وہ کھجور کی طرح پورے سال نکلتے ہیں. مومن جو ہوتا ہے وہ موسمی مینڈک نہیں ہوتا, 4 دن نماز پڑھی اور 8 دن چھٹی نہیں.
اس طرح نہیں. جس طرح کھجور کا پھل ہر وقت مارکیٹ میں موجود رہتا ہے تو مومن کا عمل بھی ہر وقت، اور مومن جہاں بیٹھتا ہے، جہاں کھڑا ہوتا ہے، جہاں رہتا ہے، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ وہ مومن نہیں ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. مومن کی مثال کھجور کے تنے کی طرح ہے جس سے ہر کسی کو فائدہ پہنچے، ہر کسی کو بھائی کیا پہنچے؟ فائدہ پہنچے. اس لیے فرمایا. اور آگے فرمایا والزیتون، نمبر 2 پر وجنات من اعناب، اور انگور کے باغات. کھجور کے بعد سب سے زیادہ طاقتور صحت مند پھل جو ہے وہ انگور ہے. یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، قرآن نے جن جن پھلوں کا ذکر کیا ہے وہ سارے پھل دنیا کے سارے پھلوں کے سردار ہیں، اور وہ انسان کے لیے مفید ترین ہے، مفید ترین ہے صحت کے اعتبار سے. وہ اعلیٰ ترین پھل ہے. جنت کے ذکر میں بھی انہی پھلوں کا ذکر آتا ہے. ہم تمہارے لیے انگور پیدا کریں گے، انار پیدا کریں گے، ہم تمہارے لیے کھجور کے درخت پیدا کریں گے. جن جن غذاؤں کا ذکر کیا ہے قرآن نے، وہ ساری غذائیں انسان کے لیے انتہائی مفید ہے. نمبر 2 پر فرمایا وجنات من اعناب، انگور کے باغ. انگور جو ہے اعصاب کے لیے، قوت کے لیے، جگر کے لیے، معدہ کے لیے، دماغ کے لیے، انسان کے لیے مفید سے مفید تر، اور طاقت کے اعتبار سے یہ بھی وہ پھل ہے جو انسان کو جسمانی طور پر بہت طاقت دیتا ہے. والزیتون، اور تیسرے نمبر پر فرمایا زیتون کا درخت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرہ مبارکہ فرمایا، بابرکت درخت. زیتون کو بھائی کیا فرمایا؟ بابرکت درخت. انبیاء علیہ والسلام زیتون کے لیے برکت کی دعائیں کیا کرتے، چونکہ سب سے زیادہ زیتون بیت المقدس کے علاقے میں، انبیاء علیہ والسلام کے جو خطے ہیں یہاں سب سے زیادہ پایا جانے والا درخت جو ہے وہ زیتون ہے. اور قرآن نے ایک جگہ زیتون کی قسم کھائی ہے، ایک جگہ فرمایا شجرۃ طیبہ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کے تیل کو کھاؤ بھی اور اس کی مالش بھی کرو. اللہ کے نبی کو زیتون کا تیل بہت پسند تھا. اس میں حدیث میں آتا کہ انبیاء علیہ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے زیتون کے پھل میں برکت مانگی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے کھایا کرتے تھے، اور اس کی عمر بھی بڑی لمبی ہوتی. اہل علم نے لکھا تقریباً 2500 سال تک زیتون کے پودا رہ سکتا ہے. صاحب حیات الحیوان نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے زیتون کے جو درخت ہیں بیت المقدس اور اس کے مضافات پہاڑوں میں آج تک موجود ہیں. تو زیتون کا قرآن نے فرمایا. آگے فرمایا والرمان، ہم نے تمہارے لیے انار پیدا کیے. انار بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے. آگے قرآن فرما رہا ہے مشتبہاً، ہم نے کچھ پھل ایسے پیدا کیے جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، وغیر متشابہ، اور کچھ ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہے. ساری بات کر کے اصل مقصد کی طرف آئے. قرآن نے فرمایا انظروا، لوگو الی ثمرہ، ان کے پھلوں کی طرف دیکھو، اذا اثمر، جب یہ سارے درخت اپنا پھل لاتے ہیں، وینعہ، اور ان کا پھل پک جاتا ہے. ان پھلوں پر ذرا غور کرو. ہم شہری لوگ ہیں، ہمیں ان چیزوں سے واسطہ کم پڑتا ہے. مجھے کبھی کبھار دیہاتوں میں بیانات کے لیے جانا ہوتا ہے تو آپ کو سچ بات بتاؤں، یہ جو درخت ہے، باغات ہیں، یہ انسان کے ایمان کو بہت طاقت دیتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک جگہ جانا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے یہاں آلو بخارے کے درخت ہیں. فجر کے بعد آلو بخارے کے باغ میں بیٹھ کر سورہ یاسین کچھ وظائف پڑھیں، اور ان کے خوبصورتی، پھل کی مٹھاس انسان کو جھنجھوڑتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان ایسی جگہ جائے تو ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کو بولتا ہے.
بیان کرتا ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کو بیان کرتا ہے۔ کبھی بھی آپ صبح صبح فصلوں میں جائیے، باغات میں جائیے، اس لیے پرانے لوگ جو ہیں، پرانے لوگ، میں نے اپنے بچپن میں ایسے لوگوں کو دیکھا باغات میں، بڑے پیارے مصلے۔ ہمارے یہاں ایک باغ تھا تقریباً کوئی 7-8 ایکڑ کا، ہم نے زندگی میں دوبارہ اس طرح کا باغ نہیں دیکھا۔ تو اندر مسجد تھی چھوٹی سی، نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد جب دائیں بائیں غور کرتے تھے نا قرآن کی ان آیات پر، یوں لگتا تھا جیسے قرآن کو آنکھوں سے اس باغ میں دیکھ رہے ہیں، قرآن کیا بیان کر رہا ہے۔ اس نے فرمایا انظروا، لوگوں دیکھو ذرا، الی ثمرہ، ان کے پھلوں کی طرف، اذا اثمر وینعہ، جب یہ پھل لاتے ہیں، وینعہ، اور یہ پھل پکتے ہیں، ان فی ذلکم لآیات، لوگوں تمہارے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں بطور خاص، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ آگے اللہ شکوہ کر رہے ہیں، اتنا کچھ بیان فرما کے اللہ فرما رہے ہیں اس کو تو تم سب مانتے ہو نا، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے پیدا کیا پھر اللہ کے ساتھ شرک کیسے کر لیتے ہو تم؟ اللہ کے ساتھ شرک کیسے کر لیتے ہو؟ اس نے شکوے کے طور پر فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، تم جنات کو اللہ کا شریک بناتے ہو، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ جنات کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، تم اللہ کے لیے بیٹے ثابت کرتے ہو، وَبَنَاتٍ، بیٹیاں ثابت کرتے ہو، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا، اور عیسائیوں کے ایک فرقے نے توبہ نعوذ باللہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہہ دیا، توبہ نعوذ باللہ۔ اور سورہ مریم میں تو اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو کر ایسا شکوہ فرمایا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ رحمان کی اولاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا جملہ ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اس توہین سے زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے۔ اگر کوئی ہمارا بیٹا نہ ہو، کوئی دعویٰ کر دے یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو بھائی ہم اپنی توہین سمجھیں گے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، اس نے فرمایا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اللہ کے لیے بیٹے ثابت کرتے ہو، بیٹیاں ثابت کرتے ہو، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ بار بار میں عرض کر چکا ہوں، اولاد ماں باپ کی کمزوری ہوتی ہے، اولاد بھائی کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کی کمزوری ہوتی ہے۔ ماں باپ اولاد کی محبت میں مجبور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی محبت میں مجبور، اللہ تعالیٰ کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اولاد کا ہونا علامت ہے اس بات کی کہ اس کے ماں باپ فانی ہیں، جن کی نسل آگے چلتی ہے اوپر کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر اللہ کے لیے اولاد ثابت کریں تو اللہ کا فانی ہونا لازم آتا ہے، اللہ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے۔ ہم بہت سے کام اپنی اولاد کی محبت میں مجبور ہو کر کرتے ہیں، اور بھائی اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں، اولاد ایک طرف نعمت ہے اور دوسری طرف ماں باپ کے لیے کمزوریوں کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے بھائی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس نے فرمایا سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے ان الزامات سے، وتعالی، اس کی شان بہت اونچی ہے اس سے جس کو لوگ بیان کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ کلام ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ بدیع السماوات سے کل چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ